ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حمزہ شہباز ان، مریم نواز آؤٹ۔ کیا مریم ملک سے جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر عدنان پاکستان کیوں آئے ہیں؟ اور کیا جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں؟ اگر شامل ہو رہے ہیں تو کب؟ اور جناب پی ڈی ایم کیوں ٹوٹی؟ پاکستان میں آئندہ حکومت بنانے کے لیے نئی صف بندیاں کیا ہیں؟ ان تمام موضوعات میں ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب، جب سے حمزہ شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں اور مریم صاحبہ جو ہے وہ کچھ اپنی بیماری کی وجہ سے گزشتہ چند روز سے اس طرح متحرک اور فعال نہیں نظر آ رہی، تو ایسی چمگوئیاں شروع ہو رہی ہیں کہ یہ کیا مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کی تبدیلی ہے یا کہ کچھ چہرے تبدیل کیے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ناظرین، جہاں تک ہماری انفارمیشن کا تعلق ہے، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بالکل بھی کہیں نہیں جا رہی ہیں، وہ بالکل خاموش بھی نہیں ہوں گی، وہ مرکزی سطح پر جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کرتی رہیں گی پاکستان کے اندر، اور جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اپنا رول ادا کریں گے۔ ان دنوں چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ڈسکا کا الیکشن اب سر پہ آیا کھڑا ہے، اس کے لیے جو حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہی زیادہ متحرک اور فعال آپ کو دکھائی دیں گے، اور جو مستقبل قریب میں آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت جو ہے وہ زیادہ امکان اسی بات کیا کہ حمزہ شہباز شریف کریں گے۔ اب جہاں پہ یہ بہت ساری چمگوئیاں اور تھی کہ جناب کیا مریم نواز شریف صاحبہ باہر جا رہی ہیں، کیا وہ علاج کے لیے باہر جائیں گی؟ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا جی درخواست دیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو ناظرین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب سے ڈاکٹر عدنان صاحب آئے ہیں تو کچھ ایسی سازشی تھیوریز نے زیادہ زور پکڑا، لیکن جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ڈاکٹر عدنان صاحب مریم صاحبہ کی بیماری کی وجہ سے پاکستان نہیں آئے۔ وہ جو پاکستان آئے ہیں اس کی وجہ شریف میڈیکل سٹی یا شریف میڈیکل کمپلیکس ہے، کیونکہ جو شریف میڈیکل سٹی اور شریف میڈیکل کمپلیکس ہے وہ ایک ٹوٹلی ایک جو ہے وہ فلاحی ادارہ ہے۔ وہاں پہ تقریباً 100% علاج جو ہے وہ مفت کیا جاتا ہے غریبوں کا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی جو فنانسنگ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ جو حسن نواز صاحب ہیں وہ 5 کروڑ روپیہ ماہانہ جو ہے وہ وہاں پر اس میں لگاتے ہیں تاکہ جو اس کے جو فنانس کے معاملات ہیں ان کو بہتر رکھا جا سکے اور وہ آپریشن سموتھلی جاری رہ سکے۔ چونکہ یہ شریف فیملی کا جو ہے ایک مکمل طور پہ فلاحی اور غیر سیاسی منصوبہ ہے، تو اس لیے کبھی شریف فیملی نے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس کا کوئی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جناب وہ جو شریف میڈیکل سٹی یا شریف میڈیکل کمپلیکس ہے اس کے اوپر پاکستان کے بہت سارے اداروں نے جلغار کر رکھی ہے۔ ایف بی آر اس کے پیچھے ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اس کے پیچھے ہے، واسا والے اس کے پیچھے ہیں، اور جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اتنا زیادہ انڈر پریشر لایا جائے کہ یہ بند ہو جائے۔ تو جو ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں وہ اس بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کے معالج کے علاوہ وہ اس شریف میڈیکل سٹی کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو وہ اس کے جو معاملات اس وقت سرکاری اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈاکٹر عدنان پاکستان آئے ہیں۔ دوسری ناظرین نے ایک بڑی شور مچا ہوا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کو پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ پہلے شہلا رضا صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جناب وہ ان کی ملاقات طے ہوگی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور اگر جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں آ گئے تو پھر جناب یہ بزدار تو بزدار، پھر تو جناب نیازی بھی جائے گا، کچھ اس قسم کی انہوں نے ٹویٹ کی، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے جسے کہتے ہیں خاموشی بھی اختیار کر لی، اور ان کی ارد گرد کے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ایک جعلی اکاؤنٹ ہے، جبکہ وہ 1.2 ملین فالوورز ہیں اور پیپلز پارٹی کے جتنے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بالکل جو ہے ان کا اصلی ہی اکاؤنٹ ہے۔ وہ چونکہ انہوں نے بات ایک پہلے کر دی تھی تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی کہ یہ شاید وقت سے کچھ پہلے بات کر دی گئی۔ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یہ نہیں جا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے محسنوں میں شامل ہیں، اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا مزاج ہے اپنے محسنوں کے ساتھ جیسے وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو نعیم الحق صاحب یاد ہوں گے، انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کیا نہیں کیا، ان کے ذاتی معاملات سے لے کے پارٹی کے معاملات تک انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو اس کے بعد خان صاحب نے ان سے منہ موڑ لیا اور اس حد تک آنکھیں پھیری کہ جناب ان کو بنگلہ بھی ان سے خالی کروا لیا گیا منسٹرز کالونی کا، اور پھر جب فوت ہو گئے تو ان کے نماز جنازہ پہ بھی انہوں نے جانا گوارا نہیں کیا۔ تو کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ جناب جو پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ جناب وہ جہانگیر ترین صاحب تو الیکشنوں میں آپ کے لیے جہاز بھی اپنے استعمال کیا کرتے تھے، تو اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جی جہاز اور پارٹیوں کے بڑے آ جاتے ہیں، تو وہ تو خان صاحب جو ہیں وہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والی پالیسی میں ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب تپے ہوئے بڑے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی میں کب شامل ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جناب کہ پیپلز پارٹی میں وہ تب شامل ہوں گے
جب ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرانے والوں کی طرف سے گرین سگنل ملے گا۔ اگر ان کو گرین سگنل مل گیا تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، کہ شاید اگلی حکومت پیپلز پارٹی کو دی جائے، اور اگلی حکومت اگر پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہے تو جہانگیر صاحب پنجاب والا معاملہ تو پھر کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ رہی یہ بات نہلی کی، تو وہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ عدالتیں ریلیف دے دیا کرتی ہیں کسی بھی اسپیشل سرکمسٹانسز میں، ایسے ہی بہت ساری مثالیں ماضی میں بھی موجود ہیں۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کیوں ٹوٹی۔ پی ڈی ایم کو تو ٹوٹنا ہی تھا، وہ ایک اتحاد تھا، عارضی طور پہ ایک ٹارگٹ کے لیے تھا۔ وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اگر اچیو نہیں ہوا تو اس کو جانا ہی تھا، اگر اچیو ہو جاتا تب بھی یہ ختم ہو جانا تھا۔ تو اب پی ڈی ایم کے اندر معاملات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی، میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ وہ تو اپوزیشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا رول دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ان کو اپوزیشن کا رول نہ دیا گیا ہوتا اور وہ اپوزیشن ہوتی تو جس طرح پچھلے الیکشن میں باقی اپوزیشن پارٹیوں کو دیوار سے لگایا گیا، پیپلز پارٹی کو بھی لگا دیا جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیے گا۔ پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ سیٹیں دی گئی، پیپلز پارٹی کو سندھ میں پہلے سے زیادہ سیٹیں دلوا کے حکومت دی گئی۔ پھر پیپلز پارٹی نے جناب وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت کے خلاف آخری دنوں میں بلوچستان کی حکومت گرائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ طور پہ مل کے۔ پھر جب نیا الیکشن ہو گیا اور یہ بظاہر اپوزیشن میں آ گئے تو انہوں نے جناب وہ صدر مملکت کا جب الیکشن تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور جب تک یہ حکومت ہے اس وقت تک پیپلز پارٹی اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتی رہے گی۔ آئندہ بھی ایسے ہی چلے گا، لیکن آئندہ حکومت جو ہے وہ بننے کا امکان ظاہر پیپلز پارٹی کا ہے۔ لیکن اے این پی نے ساری سچویشن میں کیوں چھوڑا؟ اے این پی نے بنیادی طور پہ اب جو پی ڈی ایم کے اندر تقسیم ہوئی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہم مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک رائٹ کے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں، لیفٹ کے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں، دائیں بازو کے نظریات کے ایک طرف مولانا فضل الرحمان، نواز شریف صاحب وغیرہ، اور لیفٹ والے ایک طرف پیپلز پارٹی، اے این پی وغیرہ۔ لیکن اصل میں جو بات ہے اس میں شاید نظریاتی معاملہ بھی اب اتنا نہیں رہا پاکستان کے اندر۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جو اگلے الیکشن میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعتوں کی۔ اے این پی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو بالکل اب جیسے کہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے ان کی کارکردگی سے، نہ پنجاب میں، نہ کے پی میں، نہ وفاق میں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کو اگلی حکومت نہیں ملے گی۔ تو اگلی حکومت انہوں نے کس کو دینی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو وہ کے پی میں حکومت دینے سے رہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو آلریڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہی ہے۔ تو پھر ان کو ایک امکان نظر آیا کہ اگر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا بچہ بن سکتی ہے تو وہ کے پی کے لیے بھی اچھے بچے بن سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے کافی سارے الیکشن سے ایسا ہو رہا ہے کہ مسلسل اے این پی کی سیٹیں جو نہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ تو وہ ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کریں اور اگلی حکومت بنائیں، یا اگلی حکومت میں کم از کم اپنا شیئر وصول کریں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔